آ کر گیت خوشی کے گائے. بولیے حضور لب کھولیے حضور. کرتے کرتے آہیں بھرتے بھرتے کٹے کئی سال رے اب آجا نال رے. سب سے ہنسی کیوں ہم وہ تہذیب اپنائے جو کہ ہے بے. یہ تھے اداکار ندیم پر فلمائے گئے کچھ ہٹ سانگ. اب ہم آپ کو اداکار ندیم کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے فلمی مدارج کس طرح طے کی. اداکار ندیم آسمان فن کا وہ ستارہ ہے جس کے فن کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. یہ لیجنڈ اداکار گلوکار بننے کی خواہش لے کر فلم انڈسٹری میں داخل ہوا. گلوکار بننے کی تمنا رکھنے والا یہ منفرد خوبصورت ملنسار آدمی اداکار کیسے بنا، یہ بھی ایک طویل قصہ ہے. اداکار ندیم نے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی شادی میں بھی کہتے ہیں کہ اپنے فن نے گلوکاری کا جوہر دکھائے تھے. اداکار ندیم 19 جولائی 1941 کو آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام نذیر بیگ ہے جبکہ وہ فلم انڈسٹری میں گلوکار بننے آئے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ باقاعدہ گلوکار تو نہ بن سکے لیکن پاکستانی فلموں کے ایسے ہیرو بن گئے جن کی ضرورت ہر ہدایت کار کو محسوس ہونے لگی. فلم چکوری سے کیریئر کا آغاز کرنے والے ندیم کے قدم کامیابی نے ایسے چومے کہ وہ ہر دل کی دھڑکن بن گئے. ہدایت کار اسلم ڈار کی مقبول ترین فلم دل لگی ندیم کی کامیاب ترین فلموں میں سے ایک ہے. ندیم نے کئی اداکاروں کے ساتھ کام کیا لیکن ان کی جوڑی شبنم کے ساتھ زیادہ مقبول ہوئی. اپنے طویل فلمی کیریئر کے دوران ندیم نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا اور کئی طرح کے کردار ادا کیے. مہندی حسن اور احمد رشدی کے کئی مشہور نغمے ندیم پر ہی فلمائے گئے. 1974 میں ریلیز ہونے والی فلم آئینہ ندیم کے کیریئر کی کامیاب ترین فلم تھی جس نے کراچی سرکٹ میں 401 ہفتے نمائش کے ساتھ ریکارڈ قائم کیا. ان کی لازوال اور سپر ہٹ فلموں میں اناڑی، پہچان، لاجواب اور قربانی کے علاوہ دہلیز، سہرے کے پھول، جب جب پھول کھلے، زندگی بھول، ان کی بہت سی اور بھی مشہور اور کامیاب فلمیں ہیں. فلم انڈسٹری کو خیر بات کہنے کے بعد ندیم نے ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی کام کیا. انہیں ان کی بہترین کارکردگی پر ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. ندیم گلوکار بننا چاہتے تھے، قدرت نے انہیں اداکار بنا دیا. وہ موسیقی کی دنیا میں نام کمانے کے لیے اپنے شہر کراچی میں سرتوڑ کوشش کر رہے تھے. قدرت انہیں ڈھاکہ لے گئی اور وہاں اتفاق سے انہیں نامور ہدایت کار احتشام نے فلم چکوری میں ہیرو کاسٹ کر لیا. فلم ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ ہو گئی اور ندیم کا نام پہلی ہی فلم سے بڑے اداکاروں میں ہونے لگا. ان کی دوسری فلم چھوٹے صاحب بھی کامیاب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سائن کرنے کے لیے نئی فلموں ان کے سامنے انبار لگ گئے نئی فلموں کے. ان کامیابیوں سے ندیم دماغ نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے محسن ہدایت کار احتشام کی بیٹی فرزانہ کو اپنی شریک حیات بنایا اور اس عہد وفا کو پوری طرح نبھایا. فلمی دنیا جہاں اسکینڈل بننا اور افیئر چلانا معمول کی بات ہے، ندیم نے اس فلمی دنیا میں نہایت احتیاط اور صبر و ضبط سے اپنے کیریئر کے دن گزارے اور اپنی پاک دامنی پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی. وہ جب فلمی دنیا میں آئے تو سلور اسکرین پر اداکار محمد علی اور وحید مراد کا راج تھا. دونوں فنکاروں کی اداکاری کا انداز ایک دوسرے سے بہت جدا تھا. وحید مراد چاکلیٹی ہیرو تھے، مکالموں کی ادائیگی کا انداز دھیما پن لیے تھا.
تو محمد علی ایک گرانڈیل اداکار تسلیم کیے جاتے تھے جن کے مکالموں کی ادائیگی میں بلند آہنگی پائی جاتی تھی۔ وہ وحید مراد کے مقابلے میں زیادہ ور اسٹائل اداکار تھے۔ اگرچہ باغی سردار میں وہ مار دھاڑ سے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر چکے تھے، فلم خاموش رہو میں انہوں نے چہرے کے تاثرات سے اپنے اندرونی کرب کے اظہار کی کامیاب اداکاری سے فلم بینوں کے دل جیت لیے تھے۔ وحید مراد ایک مقبول رومانوی اداکار تھے جن پہ کالج کے لڑکے لڑکیاں جان دیتے تھے، لیکن اداکار محمد علی ہر طبقے اور ہر عمر کے فلم بینوں میں مقبول تھے۔ اداکار ندیم نے ان دونوں اداکاروں کے درمیان اپنی جگہ کیسے بنائی، یہ معاملہ خاصا تجزیہ طلب ہے۔ فلم چکوری میں ان کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی شخصیت اور اداکاری پر دلیپ کمار کی گہری چھاپ تھی۔ سلور اسکرین پر جب وہ نمودار ہوئے تو فلم بینوں کو جو دلیپ کمار کو بھلا نہ پائے تھے، ایسا محسوس ہوا کہ انہیں ان کا کھویا ہوا دلیپ کمار مل گیا، ہرچند کہ یہ تاثر مکمل طور پر درست نہ تھا۔ ندیم کی اداکاری میں ان کی اپنی انفرادیت کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ ممکن ہے انہوں نے دلیپ کمار سے اداکاری کے فن کا فیض پایا ہو، اور پاک و ہند کا کون سا اچھا اداکار ہے جس نے دلیپ کمار سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو۔ وہ اداکاری کا ایک اسکول تھے، شفاف پانی کا ایسا کنول جس سے سارے ہی اچھے اداکاروں نے پیاس بجھائی۔ تو اگر ندیم اپنی ابتدائی فلموں میں دلیپ کمار سے متاثر رہے تو یہ کوئی انہونی یا تعجب خیز بات نہ تھی۔ اپنی بعد کی فلموں میں وہ ایسے اداکار کے طور پر سامنے آئے جس کی اداکاری کا جوہر اس کا اپنا تھا۔ فلم نادان سے فلم آئینہ تک انہوں نے جتنے بھی کردار ادا کیے، اس میں ان کی اپنی انفرادیت نمایاں رہی۔ ندیم اگر گلوکاری کو ترک نہ کرتے تو وہ ایک کامیاب گلوکار بھی بن سکتے تھے، لیکن اداکاری کا فن محنت طلب ہے اور بہت زیادہ وقت مانگتا ہے۔ فلم چکوری میں ان کا گایا ہوا نغمہ کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہیں فلم بینوں میں بہت مقبول ہوا، اور ایک اطلاع کے مطابق ڈھاکہ جانے سے پہلے ممتاز موسیقار نثار بزمی نے ان کی آواز میں ایک گانا بہت یاد آئیں گے وہ دن بھی ریکارڈ کیا تھا، جسے بعد میں مہندی حسن نے بھی گایا۔ ندیم کا یہ گانا بھی گائیکی کے اعتبار سے مکمل اور دل کو مو لینے والا تھا۔ انہوں نے فلموں کے لیے بعد میں بھی چند ایک گیت گائے جو آج بھی شوق سے سنے جاتے ہیں، لیکن ندیم سمجھ گئے تھے کہ معاوضے کی ادائیگی اور مقبولیت و ہر دلی عزیز کے اعتبار سے فلمیں زیادہ منافع بخش ہیں۔ گائیکی میں وہ کتنی ہی محنت کر لیتے، مہندی حسن اور احمد رشدی کو پیچھے چھوڑنا مشکل بلکہ ناممکن تھا، لیکن اداکاری میں انہوں نے نہایت تیزی سے اپنا ایک مقام بنا لیا۔ وحید مراد ان کی مقبولیت سے ہراساں ہوئے، اور جب فلم سازوں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو وہ اسی صدمے کو سینے سے لگائے دنیا چھوڑ گئے۔ رہے محمد علی تو عمر کی زیادتی اور اپنی آواز کے غیر محتاط استعمال کی وجہ سے خود ان کی آواز بھی متاثر ہو گئی تھی، اور فلم بینوں میں وہ اپنی ہر دلعزیزی تیزی سے کھوتے جا رہے تھے۔ ندیم کی فلمی دنیا میں آمد کے بعد نئے اداکاروں کے رستے بھی کھلتے جا رہے تھے، اور اداکار شاہد، اداکار غلام محی الدین اس خلا کو پر کرنے کے لیے آگے آ گئے تھے جو وحید مراد اور محمد علی نے خالی کیا تھا، لیکن ندیم کی اداکاری پر زوال نہیں آیا۔ ان کی فلم آئینہ نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ کئی اعتبار سے وحید مراد اور محمد علی سے زیادہ ور اسٹائل اداکار ہیں۔ ندیم نے ایک بھارتی فلم میں بھی قسمت آزمائی کی اور اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے ایسے جوہر دکھائے کہ ہندوستانی فلم انڈسٹری اور وہاں کے فلم بین بھی ان کے فنکارانہ ٹیلنٹ کے قائل اور گھائل ہو گئے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، فلمی صنعت کے زوال کے ساتھ ندیم میں یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ انہیں نئے زمانے اور نئی فلموں کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ وقت بڑا ظالم ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور جو لوگ ان کے وقت میں ایک اداکار کے فن کی پوجا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ایسے بھولنے اور فراموش کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ چنانچہ ندیم نے اپنے آپ کو بدلنے کی طرف ایک قدم اٹھایا اور اپنا ہیئر اسٹائل بدل لیا۔ نیا ہیئر اسٹائل نئے زمانے اور نئے فیشن کے مطابق تھا، لیکن ایک ہیئر اسٹائل کے بدلنے سے وقت تو نہیں بدلتا، اور نہ تقدیر کے فیصلے ہی بدلتے ہیں۔
لیکن ندیم معتدل مزاج اور بہت سمجھدار انسان تھے. انہوں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ اب ان کی عمر ہیرو بننے کی نہیں رہی. اب انہیں سائیڈ رول بھی کرنے پڑے تو اسے انہیں قبول کر لینا چاہیے. ہیئر اسٹائل اور اینک کے ساتھ وہ کئی فلموں میں سلور اسکرین پر نمودار ہوئے تو نئے فلم بینوں نے ان کی اداکاری کو قبول کر لیا. اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ندیم کی اداکاری کئی زمانوں کا احاطہ کرتی ہے. وہ 20ویں صدی میں فلمی دنیا میں داخل ہوئے اور 21ویں صدی تک انہوں نے فلمی دنیا میں رائج کیا. وہ ہمارے اداکاروں میں سب سے زیادہ سمجھدار، باشعور اور معتدل مزاج فنکار ہیں جنہوں نے اپنی کامیابی کو کبھی اپنے دماغ میں داخل نہیں ہونے دیا اور فلم انڈسٹری میں اپنی پوزیشن بدلنے کو اپنی ناکامی سے تعبیر کرنے کے بجائے اس بدلی ہوئی حقیقت کو قبول کر لیا. یہی وجہ ہے کہ اداکار وہ آج بھی ایک کامیاب اداکار اور کامیاب انسان ہیں. اداکاری نے انہیں بام عروج تک پہنچایا اور زمانہ بدلا تو انہوں نے ماضی کا رونے اور سستی شہرت کا پیچھا کرنے کے بجائے حقیقت پسندی سے کام کیا. وہ ایک اچھے اور کامیاب اداکار کی حیثیت سے اپنا مقام دلوں اور ذہنوں میں بنا چکے ہیں اور یہ ان کے لیے کافی ہے. اداکار ندیم نے نہایت ہی صاف ستھری زندگی گزاری. حالانکہ وہ ایک کامیاب اداکار تھے، ان کا فلم انڈسٹری میں نام تھا. کئی مشہور اور خوبصورت اداکاروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، لیکن کبھی ان کا کوئی فلمی پیئر یا کوئی بات ایسی انڈسٹری میں نہیں نکلی جس کی وجہ سے اداکار ندیم کے کردار پر کوئی بات آتی. نہایت صاف ستھری زندگی گزارنے کے بعد آج بھی ندیم صاحب ایک کامیاب اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کل بھی کامیاب تھے، وہ آج بھی کامیاب ہیں. ندیم صاحب کو اسکول کے زمانے سے ہی گائیکی کا شوق تھا. کراچی میں کالج کے بعد ایک کمپنی میں ملازمت کی. اس دوران اپنے فارغ اوقات میں کراچی اسٹیج پر شوقیہ گاتے تھے. جس میوزیکل گروپ میں شامل تھے ویکلی نگار کراچی کے 22 اگست 1999 کے ایک شمارے میں سینئر مضمون نگار رضوان حیدر برنی مرحوم کے مطابق اس گروپ میں مسعود رانا اور اخلاق احمد بھی شامل تھے. مسعود رانا کو تو جلد ہی موقع مل گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتی چوٹی کے گلوکار بن گئے، لیکن ندیم اور اخلاق احمد کے لیے خاصی جدوجہد باقی تھی. اس دوران ندیم نے موسیقار نثار بزمی کے ساتھ 2 فلموں صحرا اور یہ کراچی ہے نامی فلموں کے لیے گیت ریکارڈ کروائے تھے، لیکن وہ فلمیں کبھی نہ بن سکیں. فلم صحرا میں ان کے جس گیت کا حوالہ ملتا ہے وہ تھا بہت یاد آئیں گے وہ دن. یہ گیت بعد میں نثار بزمی نے مہندی حسن سے سولو اور مالا اور احمد رشدی سے 2 گانے کی صورت میں فلم انیلا 1969 میں گوایا تھا اور ندیم صاحب پر ہی فلمایا گیا تھا. اتفاق سے ندیم کی کمپنی نے انہیں ڈھاکہ بھیج دیا تھا جہاں تعین کے دوران فارغ اوقات میں گائیکی کا شوق جاری رہا اور وہ ریڈیو ٹی وی پر اردو اور بنگالی میں گاتے رہے. آخر میں فلم چکوری جو 1967 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں. کراچی میں نمائش کے بعد کچھ دن تک یہ فلم بڑی نرم چلی، یعنی لوگوں نے اسے نہیں دیکھا. لیکن پھر یہ خبر عام ہوئی کہ لوکل بوائے مرزا نذیر بیگ جو ایک اسٹیج گلوکار کے طور پر کراچی کا ایک جانا پہچانا نام تھا، اب ندیم کے نام سے فلم کا ہیرو ہے. شائقین فلم جوک در جوک سینما کا رخ کرنے لگے اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ فلم چکوری نے کراچی کے پیراڈائز سینما پر مسلسل 5 ماہ یا 20 ہفتے چلتے ہوئے مجموعی طور پر 81 ہفتے چل کر کراچی کی دوسری پلاٹینیم جوبلی فلم ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا. اگلے 4 عشروں تک اہل کراچی کے لیے ندیم صاحب کا جادو سر چڑھ کر بولا اور ان کی کشش فلم بینوں کو سینما گھروں تک کھینچ لاتی تھی. بہرحال ندیم صاحب آج بھی توانائی سے بھرپور ہیں، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ویڈیو کیسی ہے. آپ کی رائے کا منتظر. سید اطہر علی نایاب.